بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ عورت کی سرداری کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ تو میرا بھائی دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے الرجال قوامون، کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے۔ تو حکم جو ہے وہ افسر کا ہوتا ہے، افسر سردار ہوتا ہے، اسی کا حکم مانا جاتا ہے۔ جو لوگ عورتوں کو افسر بناتے ہیں ان کا حکم مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ مردوں کو میں نے افسر بنایا ہے عورتوں پر۔ تو افسر کو افسر رہنا چاہیے، ماتحت کو ماتحت رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ آگے حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، جس حدیث کی کتاب میں جی چاہے دیکھ لیں، کہ جس گھر کی سردار عورت ہو اس کی جتنی بربادی ہو کم ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو ایران کا بادشاہ مر گیا تھا، تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ جب یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایرانیوں نے اپنا بادشاہ کی بیٹی کو بنا لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اب یہ ایران جو ہے یہ برباد ہو جائے گا، کیونکہ جس گھر میں عورت کی سرداری ہو وہ جتنی بربادی ہو کم ہے۔ تو اس سے پہلے یہ دو سپر پاوریں تھیں نا، اس وقت ایران بھی سپر پاور تھا اور ادھر روم سپر پاور تھا۔ تو رومیوں کو پہلے شکست ہو گئی تھی اور یہ ایرانی غالب تھے۔ جب انہوں نے ایسے عورت کو سرداری دی تو پھر قرآن پاک میں وہ سورۃ روم بھی نازل ہو گئی کہ یہ رومی جو ہیں اب جلدی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے ایرانیوں کے کافی علاقے جو تھے، کافی صوبے جو تھے، پھر وہ چھین لیے۔ تو بعد میں مسلمان جب طاقتور ہو گئے، منظم حکومت ہو گئی، تو انہوں نے پھر وہ رومیوں سے بھی اور ایران بھی فتح کر لیا، اور رومی جو تھے ان کے بھی کافی علاقے یہ مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ تو اس طرح آپ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ عورت کی سرداری جو ہے یہ بربادی کا باعث ہے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی آپ فیصلے کرو۔ عورتیں جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ یہ ناقص العقل ہیں۔ اب اس میں دیکھو قرآن پاک میں جو ایک واقعہ ہے بلم باور کا، یہ اللہ کا ولی تھا اور اس نے بھی عورت کا کہا مانا تو ولایت بھی گئی اور جہنمی بھی ہو گیا، کیونکہ اس نے نبی کے خلاف دعا کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس قوم پر حملہ کرو۔ تو وہ قوم ساری جو تھی جس میں یہ بلم بور تھا، اس کے رشتہ دار تھے، اس کے سسرالی بھی تھے، سارے اس کے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے اس کو مجبور کر کے دعا کرا لی کہ نبی کو شکست ہو جائے، ہمیں فتح ہو جائے۔ تو ایسا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اس کو بولو ابھی بھی 3 دعائیں اس کی ہم قبول کر لیں گے۔ تو جب آپ نے جا کے بتایا تو وہ عورت پہلے پاس موجود تھی، عورت نے کہا ایک دعا تو میرے لیے کر دو۔ آپ دیکھیں وہ واقعہ سب کو یاد ہے کہ وہ تینوں دعائیں اس عورت پر ہی غرق ہو گئیں۔ پہلے وہ خوبصورت جوان لڑکی بن گئی، پھر دوسری دفعہ وہ کسی شہزادے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، تو پھر انہوں نے دعا کر دی بلم بور نے کہ اس کو کتی بنا دے باری تعالیٰ، وہ کتی بن گئی۔ تو پھر قوم نے مجبور کیا تو پھر دعا کی کہ جیسی تھی ویسی ہو جائے۔ اب دیکھیں عورت پر ہی تینوں دعائیں غرق ہو گئیں اور وہ ولایت سے کفر میں چلا گیا اور عورت کا کہا ماننے سے جہنمی ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں نبیوں کے ساتھ بھی
انہوں نے تو وفا نہیں کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کے واقعات سے بھی سمجھانا چاہتے ہیں قوم کو کہ دیکھیں اس قوم سے بچیں، ان کی مریدی سے بچیں، رن مرید بننے میں کوئی فائدہ نہیں، دوزخی ہو جاؤ گے یا بڑے نقصان کا، بربادی کا باعث بن جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام کی لغزش کا دیکھ لیں کہ حالانکہ نبی تو سب کچھ جانتے ہوتے ہیں، یہ صرف مخلوق کو سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے بھی اماں ہوا کے دانہ کھانے پر خود بھی کھا لیا، اب ان کو بھی دیکھیں جنت سے نکالا گیا۔ تو پھر انہوں نے دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، تو دعا آپ کی قبول ہو گئی، لغزش جو تھی وہ معاف ہو گئی۔ آپ پھر نبی ہیں، اب بھی نبی ہیں، اس وقت بھی نبی ہیں، لیکن جنت سے نکلنے کی وجہ وہ اماں ہوا کا دانہ کھانا اور آدھا جو تھا وہ ان کے لیے رکھ لینا باب آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو یہ اللہ سبق سکھا رہے ہیں کہ عورتوں کے پیچھے نہ چلو، عورتوں کا کہا نہ مانو۔ حالانکہ نبی ایسا نہیں کرتے، نبی تو پاک ہوتے ہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہوتے ہیں، لیکن وہ مخلوق کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اس کو لغزش کہتے ہیں۔ نبی نعوذ باللہ غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، تو یہ اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں مخلوق کو سبق سکھانے کے لیے، ہدایت سکھانے کے لیے۔ اسی طرح آگے دیکھیں دوسرا واقعہ شمعون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور وہ اکیلے ہی کافروں سے جہاد کرتے تھے اور غالب رہتے تھے، اور کبھی سوتے میں اگر ان کو کافر جو ہیں وہ رسی سے باندھ بھی لیں تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قدر طاقت بخشی ہوئی تھی کہ آپ پہلو بدلتے تھے تو وہ رسیاں وغیرہ جو تھی وہ ٹوٹ جاتی تھیں، وہ کسی طرح بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے آپ کی بیوی کو کوئی لالچ دے کر کہا کہ جی ان سے یہ تو پوچھ دو، کیونکہ اس کی قوم تھی، وہ اس کے رشتہ دار تھے ان کی بیوی کے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ جی آپ کوئی ایسی چیز ہے دنیا میں جس سے آپ کو باندھ دیا جائے تو وہ ٹوٹے نہ اور آپ مجبور ہو جائیں۔ تو پہلے تو آپ نے ڈانٹا کہ کیا مجھے قید کروانا چاہتی ہے، تو پھر جیسے عورتوں کے مکر ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھو اتنی چھوٹی سی بات بھی مجھے نہیں بتانا چاہتے آپ تو نہ بتائیں، میں نہیں پوچھتی۔ تو یہ عورتوں کے بڑے ڈھنگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہیں، تو جال سے تو بمشکل ہی کوئی بچ سکتا ہے، تو ان سے گریز کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر بتا دیا کہ بھئی یہ میرے جسم کے جو بال ہیں اگر یہ کاٹ کر رسی بنائی جائے تو یہ نہیں ٹوٹ سکتی، یہ بہت جاندار ہیں۔ تو کافروں نے ایسا ہی کیا، وہ آپ جب سو گئے تو بال کاٹے، رسی بنا کے آپ کو باندھ دیا۔ اب جب آپ جاگے تو وہ رسی توڑ نہیں سکتے تھے، تو کافروں نے آپ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا کہ خود ہی وہاں جو بھی ہوگا شہید ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی کو ڈوبنے نہیں دینا، ان کو نکالو باہر اور رسی کھول دو۔ تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے نکال دیا اور رسی کھول دی۔ تو آپ کو غصہ آ گیا بہت اس ٹائم، تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک دانتوں میں دبا لی کہ جاتے ہی بس اس عورت کو تو اس کا تو کترا کرنا ہے، بالکل اس کو مار دینا ہے، ٹوٹے ٹوٹے کرنے ہیں اس کے۔ تو جب گھر کے قریب پہنچے تو پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوتی ناقص العقل ہیں، آپ نے اپنا راز تو پہلے خود دیا تھا نا، تو اب چھوڑو کوئی بات نہیں، اس کو کچھ نہ کہو۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے تو اعتماد کیا کہ بیوی ہے، لیکن اس نے پھر دھوکہ دیا کہ اس کی بات نہ مانتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام اس کی اماں ہوا کا وہ کہنا نہ مانتے، اس نے کھا لیا تھا تو کہہ دیتے بھائی ٹھیک ہے جا پھر تو اب زمین پہ، میں تو نہیں کھاتا دانا، میں تو ادھر ہی رہوں گا۔ لیکن وہ اللہ کو منظور اس طرح تھا کیونکہ بنایا ہی زمین کے لیے تھا، لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ عورتوں کا کہا نہ ماننا، اگر مانو گے تو پریشانی ہوگی، بربادی ہوگی۔ تو اسی طرح بلم بور بھی اگر رن مرید نہ بنتا، اس کا کہنا نہ مانتا عورت کا، تو وہ اللہ کا ولی تھا، اب کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ تو
تو عورت کی بات ماننے سے کس قدر بربادی ہوئی، تباہی ہوئی۔ تو آج کل کے جو صوفی ہیں وہ کہتے تو ہیں، کوئی پوچھے تو کہتے جی ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک دوسرے صوفی صاحب ہمارے سامنے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ کے بندے تو ہم نے نہیں دیکھے، کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، باقی سب عورتوں کے ہی بندے ہیں، پیروں کے مرید بہت کم ہیں، عورتوں کے مرید بہت ہیں۔ رن مرید ہی ہم نے دیکھے ہیں، مرد مرید دیکھی ہے کوئی عورت؟ کہیں لکھا ہوا دیکھا ہو کہ یہ عورت اپنے مرد کی مرید ہے؟ رن مرید کا ہی چلتا ہے سارا، جدھر بھی دیکھو یہی محاورہ چلتا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ عورتوں کا کہا مانتے ہیں، ان کو اپنے اوپر سردار بناتے ہیں، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آدمیوں کو افسر بنایا، یہ عورتوں کو بناتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہر جگہ دیکھیں عورت کا ہی فساد ہے۔ اب قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو وہ بھی عورت کے لیے، کہ جس عورت سے وہ شادی کرنی چاہتے تھے تو وہ ان کو اس کے لیے جائز نہیں تھی، وہ حابیل کی بیوی بننی تھی، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اس عورت سے شادی کی۔ تو یہ واقعی عورتیں جو ہیں شیطان کا جال ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو ان کو اگر سردار بناؤ گے تو پھر جتنی بربادی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اتنی کم ہے۔ جس طرح یہ ابو حنیفہ بھی دیکھ لیں، ابو حنیفہ، حنیفہ کا ابو، حنیفہ کوئی ساری دنیا جانتی ہے، اور اس کے ابو کو جانتا کوئی نہیں، اس کا نام کسی کو نہیں آتا کہ کیا نام ہے اس کا۔ تو اس طرح جدھر بھی دیکھیں یہ عورتیں جو ہیں جس نے بھی ان کو سرداری دی وہ برباد ہوا، وہ برباد ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو میں نے افسر بنایا ہے مردوں کو، تو وہ افسر رہیں۔ اور کئی ایسے ہیں مرد جو ہیں یہ ڈرامے وغیرہ میں دیکھیں وہ عورتوں کا لباس پہن کر عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو مرد بنایا اللہ نے، مرد بنے، وہ عورتیں بنتی ہیں۔ اور کئی عورتیں پینٹ شرٹ پہن کر مرد بنتی ہیں ڈراموں میں، اس طرح کے کھیلوں میں۔ تو یہ تمام لوگ جو جاننے والے لوگ، عالم لوگ، وہ سب کہتے ہیں یہ تو پھر شرک ہے، کہ مرد ہے تو مرد نظر آئے، عورت ہے تو عورت نظر آئے۔ تو یہ جنس کو تبدیل کرنا، چاہے وہ کسی ڈرامے کے لیے کر رہے ہیں، عارضی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ بہت ہی اللہ اور اللہ رسول کی نافرمانی کے مطابق بنتا ہے، اس کا باعث بنتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح رن مریدی سے بچائیں، سب امت کو بچائیں۔ اللہ رسول اپنے کلام اور اپنے نبی کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔